أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. گزشتہ 2-3 درسوں میں نماز میں سے جو سنتیں ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ فرائض کے بعد، یہ پہلے درس میں نے بات ذکر کی تھی کہ فرائض کے بعد جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو نفل شمار کیا جاتا ہے، فرض اور نفل. اور پھر فرض نفل کے بعد جو تقسیم ہے وہ بعد میں اہل علم نے تقسیم کی: سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل. تو یہ ایک ہی نماز میں یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اور پھر کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ پوری نماز فرض ہیں اور دوسری جو ہیں وہ نفل ہیں. جیسے 5 نمازیں ایک دن میں فرض ہیں اور ان کے علاوہ نفل نمازیں موجود ہیں، جن میں سے سورج اگتے ہی صلاۃ الاشراق ہے، پھر تھوڑا سورج چڑھنے کے بعد صلاۃ الضحیٰ ہے جس کو چاشت بھی کہتے ہیں، اور اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری نفل نمازیں ہیں، سنت کہیں نفل کہیں، فرض نہیں ہیں. ایسے ہی قیام اللیل یا قیام رمضان ہے تو وہ بھی فرض نہیں ہے. رات کی تراویح جو ہے، اور تراویح ایک نام ہے نماز وتر کا. اور اس دن میں نے ذکر کیا تھا کہ نماز وتر، نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل اور قیام رمضان، یہ 5 نام ہیں لیکن نماز ایک ہی ہے. رمضان میں آئی تو قیام رمضان، عام دلوں میں رات کی نماز کہا تو صلاۃ اللیل، قیام اللیل، وتر کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، تراویح کہہ لیں. تو 5 نام ہیں، نماز ایک ہی ہے اور یہ نماز بھی فرض نہیں ہے.
اگرچہ بڑے مقدس بڑے مبارک مہینے میں یہ ہے، ظاہر ہے کہ تراویح جب کہیں گے تو بڑے مبارک مہینے میں ماہ رمضان میں ہے، لیکن فرض یہ اس مہینے میں بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی اسی کو رات کا قیام جیسے قیام اللیل ہے تو اسی کا نام قیام اللیل بھی ہے۔ اب قیام اللیل جو ہے یہ مستحب بھی ہے اور مؤکد بھی ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے کہ اگر ہو سکے تو قیام اللیل کرنا چاہیے۔ ایک ہے نفل پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ اگر کہیں کہ اسی طرح ہے تو ایسے نہیں، جن کو بالکل نفل آپ کہیں گے ان میں سے بعض کی کچھ تاکید کی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام اللیل من غیر ان یامر بعزیمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی ہمیں بہت ترغیب دلاتے تھے، یعنی بڑی توجہ دلاتے، لیکن فرض کر کے نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نماز فرض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفل ہی ہے، لیکن ترغیب آپ دلایا کرتے تھے۔ اور پھر خاص طور پر جب یہ رمضان کے مہینے کی بات آ جائے تو پھر اور بھی بڑا ثواب ہے، اور بھی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں آگے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا قیام کیا یعنی رمضان کی راتوں کو تراویح پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں قیام کی اتنی اہمیت ہے کہ رمضان کے مہینہ میں قیام کر لے، سارے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اس قیام اللیل کی رکعتیں کتنی ہیں؟ پچھلے درس میں یہ کچھ تفصیل آئی تھی نا، 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے اور 9 بھی ہے۔ یہ باقاعدہ احادیث جو ہیں یہ موجود ہیں جو پچھلے درس میں یہ پڑھی تھیں۔ تو کوئی 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، 11 کرے پورا تہجد جو ہے، تو اس میں کسی کے گلے پڑنے والی کوئی بات نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے قرآن و سنت کو رکھنے کی بجائے اپنے مسجد کے مولوی صاحب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بات تو بڑی مشہور ہے نا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت دور ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے نہیں، امام مسجد کے مقلد ہوتے ہیں، جو مسجد والے نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے۔ تو قیام اللیل کے سلسلہ میں خاص طور پر جب وطر کہیں تو وطر کے سلسلہ میں جو ہمارے یہاں ہے نا کہ نہ 3 سے کم اور نہ 3 سے زیادہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حدیثیں سامنے رکھ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کر سکتے تھے؟ قطعاً نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑی شخصیت۔ یہ مولویوں نے آپس میں کچھ ایسا گٹھ جوڑ کیا کہ ایک مسئلہ ہی بنا دیا کہ نہ 3 سے کم نہ 3 سے زیادہ۔ صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں 3 سے کم 1 بھی ہے، اوپر 5 7 9 تک 11 تک ہے، اور ہماری کنڈی وہیں اڑی ہوئی ہے۔ آج تک آپ کسی سے پوچھ لیں جا کے، وہ کہے گا جی 3، وطر جو ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث پہلے گزری ہے، اس میں یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آ گئی کہ کبھی آپ 3 پڑھتے، کبھی 5 پڑھتے، آخری میں صرف 1 مرتبہ ہی اتحیات بیٹھتے اور سلام پھیر لیتے۔ جب آپ نے 9 رکعتیں پڑھی تو 8 پڑھ کے اتحیات کیا اور پھر اٹھ کے 9ویں پڑھی اور دعا مانگی اور پھر سلام پھیر دیا۔ تو یہ طریقہ پہلے ابھی گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی ایک حدیث ہے کہ نماز تراویح جو ہے اس کو باجماعت پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع فرمایا تھا۔ نفل کی جماعت جائز ہے، یعنی غیر فرض مراد ہے کہ فرضوں کی جماعت تو ہے، نفل کی بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ نے مسجد میں گھر سے نکل کر مسجد میں نماز تراویح پڑھی، آپ کو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آگے فوری طور پر پیچھے صفحے بنائی، پڑھنا شروع ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ تھا،
کافی لوگ جمع ہوئے. تراویح ختم ہوتے ہوتے کافی صحابہ جمع ہو گئے. تراویح ختم ہوئی، آپ تشریف لے گئے، صحابہ چلے گئے. اگلے دن آپ پھر تشریف لائے مسجد میں تو تراویح شروع کی. اور جو لوگ رات تراویح پڑھ کے گئے تھے انہوں نے ہر اپنے دو ساتھی سے کہہ دیا کہ رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح پڑھی ہے. اور اس وقت یہ تراویح نام نہیں تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تراویح نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا. جیسے بعد میں آ کے سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کی تقسیم ہوئی، اسی طرح تراویح نام بھی بعد میں آیا. لیکن اسی نماز کو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہیں، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی آ گئے. دوسرے دن جماعت بڑی ہو گئی، اور تیسرے دن جماعت اتنی بڑی ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا دی. چوتھے دن مسجد میں لوگ کیا کہتے ہیں، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جماعت ہو جائے تراویح کی. مسجد فل ہو گئی، تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام سے مسجد بھر گئی ہے، آپ باہر نہیں آئے. جب کافی وقت گزرنے لگا تو صحابہ نے الصلاۃ الصلاۃ یعنی آوازیں لگانا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بات جائے کہ ہم اکٹھے ہیں اور نماز کے لیے بلا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی باہر تشریف نہیں لائے. فجر کے لیے آئے، فجر کی جماعت آپ نے کرائی، اور فجر کی جماعت کرانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اور اس کے بعد یعنی مختصر سا خطبہ دینے کے بعد فرمایا اما بعد، اس کے بعد فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَانُكُمُ اللَّيْلَ، آج رات جو کچھ تم نے کیا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہا. یعنی تم جتنی تعداد میں اکٹھے ہو کے تراویح کے لیے موجود تھے، یہ بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مجھ سے پوشیدہ نہیں. وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، لیکن میں ڈر گیا کہ اگر یہ مسلسل نماز تراویح کی جماعت کرواتا رہا تو کہیں یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے، اور تم پر فرض ہو جائے فَتَعْجِزُ عَنْهَا، اور تم اسے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ. رحمت للعالمین کی جھلکیاں دیکھیں، جگہ جگہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ موجود ہیں کہ میں مسلسل جماعت کراتا رہا کہیں یہ تراویح بھی فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا نا. اللہ رب العزت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قائم تھا، تو اللہ کہیں اس نماز کو فرض نہ کر دے. اور بندے تو پہلے 5 پڑھ رہے ہیں، 50 کی 5 ہوئیں، اب کہیں 6ٹی شامل ہو گئی تو پھر بوجھ ہو جائے گا. ہمارے لیے خاص طور پر جن دنوں میں آپ خود تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام تھے، ان دنوں میں تو کوئی بوجھ والی بات نظر نہیں آتی. دیکھیں بغیر بلائے لوگ دھڑا دھڑ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے اچھا ہو گیا، کیونکہ ہم تو پوری 5 نہیں کر پا رہے. 6ٹی پکی ہو جاتی تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. وہ رکھتے بھی کافی ہیں، رکھتے بھی کم از کم 11 تو ہے نا، اور حرمین شریفین میں پڑھنی پڑیں تو پھر 23، 20 تراویح اور 3 وتر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، میں چوتھے دن باہر نہیں آیا. یعنی رات کو میں نہیں آیا، 3 دن آپ نے جماعت کرائی اور چھوڑ دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے. عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا، 2.5 سال وہ بھی گزر گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرایا کرتے تھے تو بڑا اچھا تھا، لوگ جماعت سے نماز پڑھتے. 3 دن آپ نے کرائی، پھر آپ نے جماعت کو چھوڑا تو یہ حجت تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. یعنی آسمان سے وحی اتر آئی اور نماز فرض ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا آپ نے تو محض اس خدشے کی بنا پر چھوڑی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اب تو وہ خدشہ ختم ہو گیا نا. اب عمر فاروق پر تو وحی نہیں اتر رہی، نہ کسی دوسرے صحابی پر اترنا تھی. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو جماعت کے ساتھ پکا کر دوں.
انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قار واحد لکان امثل۔ مسجد کے پاس سے وہ گزرے، ساتھ ان کے یہ صحابی ان کے ساتھی ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری، کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ کہیں کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے اکیلا، کہیں کسی کے ساتھ 2 3 4 لوگ ہیں قریب آ کے جو سن سکیں اس سے، وہ پڑھ رہے ہیں، کہیں تھوڑے دوسری جگہ ٹولیوں میں مسجد میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ارا، میرا خیال ہوا کہ ان لوگوں کو ایک امام پر کیوں نہ اکٹھے کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ الگ الگ اماموں کے پیچھے یہ ایک مسجد کے اندر 4 6 جماعتیں کرا رہے ہیں، ایک جماعت ہو جائے تو بہتر ہو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی اس رائے کو نافذ کر دیا، امیر المومنین تو تھے ہی نا، آپ نے نافذ کر دیا اور کہا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ امام ہوں گے مسجد نبوی کے، اور تراویح وہ پڑھایا کریں گے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں باقاعدہ نماز تراویح کے آغاز کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے حکم سے باقاعدہ یہ جماعت شروع ہو گئی۔ اگلے دن یا اگلے دنوں میں سے کسی دن دوبارہ مسجد کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جماعت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جماعت کرا رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے۔ عمر فاروق نے دیکھا امت میں اتحاد ہو، اپنی جماعت میں اتحاد ہو، اتفاق ہو تو اچھا لگتا ہے۔ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ابتدا بہت اچھی ہے، یعنی اس وقت جو جماعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اچھا ہے۔ ایک مسجد کے ایک حال میں 5 6 جماعتیں، اس کی بجائے ایک جماعت کے ساتھ جب یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اب یہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہے، اور اتنے کہہ کے صرف نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سے وہ لوگ اچھے ہیں جو ابھی نہیں پڑھ رہے، جو بعد میں آ کے پڑھیں گے، کیونکہ نماز عشاء اور تہجد جو ہیں یہ اصلاً جتنا رات کو لیٹ پڑھے جائیں اتنا ثواب زیادہ ہے۔ جائز ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیں، اور لوگوں کے ساتھ آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں عشاء کی تو جلدی پڑھیں، اگر چھوٹ جائے، اکیلے رہ جائیں، آپ کے بس میں ہے کہ جماعت کب کھڑی کرنی ہے، لوگوں کا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واسطہ نہ ہو تو جتنا عشاء کو لیٹ کر کے پڑھیں گے اتنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہماتے ہیں لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے اس بات کو باعث مشقت نہ سمجھتا تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کی جائے اور عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھا جائے، لیکن امت کے لیے چونکہ مشقت ہوتی، کوئی جاگ سکتا ہے کوئی نہیں جاگ سکتا، تو آپ نے عشاء کو جلدی پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن تراویح جو صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، اس کو لیٹ کر کے پڑھنے کو حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ جو اس وقت سوئے ہوئے ہیں اور بعد میں تہجد کے وقت نماز پڑھیں گے وہ افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ جو سلسلہ ہے، اسے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ بدعت اچھی ہے، بعض لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق کی بدعت، جسے انہوں نے بدعت حسنہ کہا، نعمہ کا معنی اچھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بدعت کو جو شرعی بدعت ہے، شرعی بدعت کیا ہے یہ پہلے اس کا ذہن میں نقشہ رکھ لیں، ہر وہ کام جس کے کرنے کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آیا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی امر مانع نہیں تھا، اس کے باوجود نہ آپ نے کیا نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا، آج اگر کوئی اسے دین سمجھ کر کرے گا تو وہ بدعت ہے، یہ ہے شرعی بدعت۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تراویح کی جماعت کو خود یہ لفظ بدعت کہنا، کیا یہ شرعی بدعت ہوگا؟ شرعی بدعت نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باقاعدہ جماعت کرائی، اور 3 دن جماعت کرانے کے بعد ایک خدشے کے تحت چھوڑ دی، خدشہ ختم ہو گیا، حضرت عمر فاروق نے شروع کروا دی۔
لہٰذا جو لفظ استعمال کیا نا بدعت کا، نعمت البدعت ہذہ، اس بدعت کا معنی شرعی بدعت نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک کام بند پڑا تھا، اس کو ہم نے نئے سرے سے شروع کر دیا۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت چھوٹی ہوئی تھی، سنت تھی چھوٹی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو زندہ کر دیا۔ ان معنوں میں لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے اپنی ہزار غلط بدعتوں کو، یہ میلاد جیسی بدعتوں کو جائز کرنے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بدعت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر مان بھی لیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ لفظ کہے ہیں تو بیلنس دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری طرف عمر فاروق ہیں، کس کی بات کو لیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، خطبہ میں ہر شخص خطبے کے شروع میں تقریباً ہر شخص یہ بات کہتا ہے، درس میں کہتا ہے، جمعے کے خطبوں میں کہتا ہے، نکاح کے خطبہ میں کہتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کہو سیئہ کہو، اول تو ان کا یہ مفہوم نہیں تھا، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تب بھی جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی تو یہ بدعت کسی بھی قسم کی ہوگی وہ سیئہ ہی رہے گی، کیونکہ کل بدعہ، ہر بدعت گمراہی۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں کہ بدعت کا معنی بدعت ہی لیا جائے گا تو ایسا بھی نہیں، کیونکہ عربی میں حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ظاہر میں لفظ کچھ اور ہے، مفہوم اس کا کوئی اور ہے۔ آپ کے پاس قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بات موجود ہے، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں صبغہ، صبغہ، اسباغ یا پڑھتے ہیں نا، بورڈ لگے ہوئے ہیں یہاں تو یہ پڑھنے میں ملتا رہتا ہے۔ یہ صبغہ اسباغ کا معنی کیا ہے؟ پینٹس، یہ جو دیواروں کو، لکڑی کو پینٹ کیا جاتا ہے، یہ صبغہ اسباغ ہیں، پینٹ، رنگ یعنی روغن۔ اللہ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو کیا اللہ کا نعوذ باللہ ہم یہ رنگ مانا لیں گے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ یہاں تو رنگ مراد لے نہیں سکتے، تو یہاں مراد کیا ہے؟ دین، صبغۃ اللہ، اللہ کا دین، دین اسلام۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے دین سے، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ، یعنی دین اسلام سے زیادہ بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے؟ یہاں صاف لفظ صبغہ ہے لیکن معنی وہ نہیں لیا گیا۔ اسی طرح بدعہ کا لفظ حضرت عمر فاروق کی زبان مبارک سے نکلا، لیکن وہ اس بدعت کے معنوں میں نہیں جو بدعتیں آج ہم نے شروع کر رکھی ہیں۔ 15 شعبان کی بدعتیں دیکھ لیں، 10 محرم کی بدعتیں دیکھ لیں، 12 ربیع الاول کی دیکھ لیں، میرا خیال ہے 3 ہی کافی ہیں پورے سال میں، انہی تینوں کے گرد ہماری ساری دینی حالت جو ہے وہ گھومتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جماعت شروع کروائی، لیکن ایک چھوٹی ہوئی متروک سنت کو زندہ کروایا، نئے سرے سے نہیں کروائی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور و معروف محدث، مفسر، فقیہ، جو بھی نام دیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا نا نعمت البدعۃ ہذہ، اس کا زیادہ سے زیادہ یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ بدعت کے لفظ کو لغوی طور پر
یعنی جیسے ڈکشنری میں اس کا معنی کیا بنتا ہے وہ لے لیا جائے کہ جماعت نہیں ہو رہی تھی، کروانا شروع کر دی، رکی ہوئی تھی نئے سرے سے کروانا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دوسرا معنی جو شرعی بدعت ہے وہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ کو نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی، وطر کا ارادہ تھا پڑھوں گا لیکن تھکا ہوا تھا، سویا رہ گیا۔ کبھی ایسا ہے کہ واقعی تھکا ہوا تھا، سویا رہ گیا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے نا، شیطان زندہ بھی ہے، ایکٹیو بھی بہت ہے۔ ہم تو اپنے کام میں بھی سست ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام میں سست نہیں، وہ باقاعدہ پانی پہ، نبی سے فرماتے ہیں کہ پانی پہ اپنا عرش رکھتا ہے، تخت رکھتا ہے، ساری پارٹیاں اکٹھی کرتا ہے، اور ان کی باقاعدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تم نے مجھے ڈیلی رپورٹ کرنا ہے، ان سے باقاعدہ رپورٹ لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، میں نے یہ کیا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے وہ کیا کچھ بھی نہیں کیا۔ حدیث ذہن میں ہے نا، معروف حدیث ہے یہ۔ ایک آدمی ان میں سے کہتا ہے، ایک اس کا کرندہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کے ساتھ ایسا لگا، ایسا جڑا کہ میں ان میاں بیوی کو صرف لڑا نہیں دیا، طلاق دلوا دی۔ اس کو پھر اپنے پاس بٹھا کے نا کہتے ہیں کہ تم نے کام کیا ہے۔ تو وہ اتنا ایکٹیو ہے اپنے جو اس کا مشن ہے، اپنے مشن میں اتنا ایکٹیو ہے، وہ بھی تو نیک آدمی کو سوئے ہوئے کو کہتا ہے نا کہ کیا مزیدار نیند ہے، کیا مزیدار بستر ہے، سو جاؤ، ابھی کافی وقت ہے۔ اور کافی کرتے کرتے قیام اللیل گزر گیا، اب بڑے زور لگا کے اٹھا تو اذان کے ساتھ اٹھ گیا، قیام اللیل تو نکل گیا نا۔ اب اگر کسی کا قیام اللیل رہ جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث یہ بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور میں نے اپنے درس کے آغاز میں اسی کا جو نص ہے یا متن ہے وہ پڑھا تھا، من نام عن حزبہ، جو شخص اپنے وظیفے سے، اپنے ورد سے، جو کسی کا ڈیلی ورد ہوتا ہے نا، اس کو حزب کہتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو یا چند رکھتے ہیں جیسے تہجد کی رکھتے ہیں، یا کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 2-4 رکعتیں پڑھ کے وطر پڑھ کے سو جاتا ہے، پورا 11 بھی نہیں کرتا، وہاں تک وقت بھی نہیں جاتا بلکہ کہیں درمیان۔ آپ فرماتے ہیں کہ من نام عن حزب، جو اپنے ورد سے سویا رہ جائے، او ان شیء منہ، یا ان میں سے کچھ، یعنی پورا چھوٹ جائے یا کوئی تھوڑا بہت پڑھ لے، تھوڑا بہت چھوٹ جائے، فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اور وہ فجر کی نماز پڑھے، سورج نکل آئے، اور اس کے بعد اگر وہ ظہر سے پہلے اپنا وہ ورد جو ہے وہ اس کو پڑھ لے، اپنی حج کو پوری کر لے، کتب لہ کانما قرأہ من اللیل، تو اسے اتنا ہی ثواب ہوگا گویا کہ اس نے رات کو ہی یہ کام کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کا بلا وجہ اجر ضائع نہیں کرتے، کیونکہ سویا رہ گیا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے تھا، کیسے بھی تھا، لیکن سوئے ہوئے کی تو فرض نماز قضا ہو جائے تو اس کا وقت نبی سے فرمایا کہ جب وہ جاگ جائے، بیدار ہو جائے تو اپنی نماز پڑھ لے، اس کا وہی وقت ہے۔ بھولے ہوئے کو یاد آ جائے تو وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کا وہی وقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرائض کے بارے میں یہاں تک کہا ہے تو یہ نفل یا حزب یا ورد جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ فرائض کے بعد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد سے، آپ نے تو فجر، صلاۃ الفجر کے بعد سے کہنا، فجر کے بعد سے ظہر، 2 نمازوں کے درمیان جو وقت ہے، اور وقت بھی کافی سارا ہوتا ہے۔ آج کل 11:30 پونے 12 کے قریب ظہر ہو رہی ہے۔ اب دیکھو کتنا عرصہ ہمیں ملتا ہے، اس عرصے میں جب موقع ملے اپنے وہ رکھتے ہیں، تلاوت ہے، وہ مکمل کر لیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ آپ رات کو اٹھ کر پڑھتے تو ثواب ملتا، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، آپ سے ہو گیا، مجبوراً ہو گیا۔ اور اگر ایک آدمی مسلسل قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اسے اپنی اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ کئی لوگوں کو اس سلسلہ میں ایک بات کرتے ہوئے سنا گیا ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا
کہتے ہیں جی تہجد شروع کریں تو پھر چھوڑنا نہیں، اور اگر چھوڑنے والی بات آنے والی ہے تو پھر شروع ہی نہیں کرنا، وہ آدمی کو سرے سے ختم ہی کرا دیتے ہیں۔ اگر کہیں چھوڑنا ہے تو پھر شروع ہی نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ ہی نہ رکھو، نیکی سے دور ہی رہ جاؤ۔ آپ نیت کر کے، کون آدمی کہے گا کہ میں یہ نیکی کی نیت کرتا ہوں اور میں یہ بعد میں چھوڑ دوں گا؟ کوئی نہیں ایسا کرتا۔ نیت کرو، کام شروع کر دو، اگر اللہ کو منظور ہے اس سے آپ توفیق مانگتے رہو، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رات کا چھوٹا ہوا دن کو پڑھ لو، رات والا ثواب دوں گا۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو اگر کسی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو جاری رکھے۔ کمی، کوتاہی، سستی، یہ وہ ظاہر ہے کہ شیطان بھی اپنا کام کرے گا، تو کس طرف آ گیا۔ کئی لوگوں کو سنا گیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اعتکاف روزانہ کرتے ہیں، یعنی عصر سے لے کے مسجد میں بیٹھے، نیت اعتکاف کی کر لی کہ میں مغرب سے پہلے مسجد میں رہوں گا۔ تھوڑے دنوں میں شیطان اپنا کام تم کیا یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ، تم آتے ہیں ڈیوٹی سے 4 بجے کے بعد 4-6 بجے تک، پھر آرام کرتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ جاتے ہے نا، وہ اپنا کام کرے گا۔ لیکن اگر کوئی کام شروع کر لیا ہے تو اس کو کرتے رہیں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، عمر بھی مسلمان ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، جبکہ عاص بن وائل سہمی حضرت عبداللہ کے دادا کافر ہیں، بہت سخت کافر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے بڑی اذیت اٹھائی، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، ان میں سے گستاخوں میں سے یہ ایک عاص بن وائل السہمی بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے کام ہیں، دادا اتنا بدبخت تھا، بیٹا بھی اچھا نکلا، صحابی ہو گیا، پوتا بھی صحابی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عبداللہ، اس صحابی سے مخاطب وہ کہتے ہیں یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، تم اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا۔ آپ نے فلان نے کہا ہے جبکہ یقیناً آپ اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ نے نام نہیں لیا کیونکہ کام ایک ایسا آنے والا تھا جس کا نام لے کے ذکر کرنا مناسب نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھا دیا کہ کہیں بیٹھے یہ نہیں ہے کہ نام لیا اور وہ ایسے کرتا ہے، وہ فلاں ایسے کرتا ہے، اپنے دوستوں ساتھیوں میں ہوتا ہے نا، نام لے لے کر کسی کے عیب اپنی مجلسوں میں نہ گنو۔ نام لے کر کسی کا عیب سامنے لانا کب ضروری ہو جاتا ہے یا جائز ہے؟ ایک بہت بڑا کوئی مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس میں 2-3 آدمی، اب الیکشن تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر یہ لے لیجئے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ایک طرف فاسق اور فاجر مجرم قسم کا انسان کھڑا ہے، دوسری طرف انتہائی مومن اور شریف انسان کھڑا ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا ہے، کہیں کسی سٹیج پہ آپ کو کچھ کہنا ہے، تو اب آپ کا یہاں فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون آپ کے ووٹ کا زیادہ حقدار ہے۔ ووٹ کا میں نے پہلے بتایا کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ ایک اختلافی ہے کہ یہ ووٹنگ جائز بھی ہے یا نہیں، جمہوریت جائز بھی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر محض ایک مثال کے طور پر آپ نے 2 میں سے 1 کا اختیار دینا ہے، تو کیسے اختیار دیں گے 2 میں سے 1 کا؟ بتائیں گے نا کہ یہ مجرم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، رساگیر، اور دوسرے کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ وہ نیک اور شریف آدمی ہے۔ اگر اس طرح کسی کا نام لے کر کسی کی غیبت کرنا یا نام لے کر کسی کی کوئی بری خصلت لوگوں میں بیان کرنا جائز ہے، تو اس طرح کے موقع پر، یہ نہیں کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 آدمی گپے مار رہے ہیں، کبھی اس کا نام لیا اس کی پگڑی اچھال دی، کبھی اس کا نام لیا اس کی پگڑی اچھال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا، اور فلاں کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ کام کیا کر رہے ہیں فلان؟
کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، وہ تہجد پڑھا کرتا تھا لیکن اس نے تہجد چھوڑ دیا۔ اب چونکہ یہ کوئی اچھا کام تو نہیں تھا نا کہ تہجد چھوڑ دی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں لیا، کہا کہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ بھائی ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ یہ کام شروع کرتے ہیں بس چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے وہی باادب انداز اختیار فرمایا اور ہمیں بھی بتا دیا کہ ہمیں کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلا وجہ اس کا نام لے لے کے اس کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور آپ کا یہ مزاج تھا کہ نیک کام شروع کریں تو اسے کرتے رہیں، لیکن دوسروں کو دوسرا رنگ دے کے ایسے بتانا کہ اگر شروع کیا ہے تو پکے ہو جاؤ، اگر چھوڑنا ہے تو شروع نہ کرو۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے نیکی کرنے سے کسی آدمی کو روک ہی دیا۔ آدمی سوچتا ہے کہ شاید کبھی چھوٹ جائے تو میں اگر چھوٹ گیا تو فائدہ نہیں ہے، میں شروع ہی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں، شروع کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں اور کرتے رہیں، اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، پھر سے شروع کر لیں۔ ایک مشروع نماز جو ذکر شروع ہوا مختصر سا، وہ ہے صلاۃ الضحیٰ، یعنی اوابین کی نماز۔ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت، جو سورج کے تھوڑا سا گرم ہو جانے پر نماز پڑھی جاتی ہیں، اور اس نماز کی 2 سے لے کے 8 تک رکعتیں ثابت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی، کم از کم 2 پڑھ لے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوست، انہوں نے مجھے یہ وصیت کی تھی۔ اور وصیت کا لفظ ایک دن پہلے بھی یہاں میں نے بات ذکر کی تھی کہ ہمارے یہاں وصیت کے ساتھ خطرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وصیت وہ کرتا ہے جو مرنے لگتا ہے، آخری کلمات وصیت ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ تو اللہ تو حی و قیوم ہے، وہاں تو موت کا شائبہ تک نہیں ہے، لہذا وصیت کا معنی ہے تاکید۔ اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ تمہارے بچوں کے اندر وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکی سے لڑکے کو 2 گنا ملے گا، اور آگے تفصیل آگے ساری۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے یہ وصیت کی کہ میں 3 کام جو ہیں وہ کیا کروں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، ہر مہینے میں 3 روزے نفل، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ ہیں، جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ دن تو سارے بیض ہوتے ہیں لیکن وہ اصل میں راتیں بیض ہوتی ہیں۔ 13، 14، 15 تو معلوم ہے نا، چاند پورے زور پر جوبن پر ہوتا ہے، تو اس کو رات کی بجائے ایام بیض دن کو سفید دن کہا گیا۔ تو کہا کہ 3 دن کے روزے رکھوں، اور 3 دن کے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ الحسنۃ بعشر امثالہا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے گا 1 اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ 3 روزے رکھے گا تو کتنے روزے کا ثواب ہو گیا؟ 30 سے بڑا مہینہ عربی کا کوئی ہوتا ہی نہیں۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی مجھے کہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں نہ چھوڑوں، یعنی صلاۃ الضحیٰ جو ہے کم از کم 2 رکعتیں پڑھوں۔ اہل علم میں سے بعض نے کہا کہ کم از کم 2 رکعتیں، اور اوسط درجہ 4 رکعتیں، اور اعلیٰ درجہ 8 رکعتیں۔ 8 پڑھیں تو بہت بڑا ثواب، 4 پڑھ لیں تو اوسط درجے کا ثواب، کم از کم 2 ضرور پڑھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں، اور تیسری بات یہ مجھے وصیت کی گئی، مجھے تاکید کی گئی کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کام کاج والے آدمی ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے کے لیے جتنا زیادہ وقت فارغ ہوں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کم و بیش 5000 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ 5000 حدیثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ان 3 باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی
ایک یہ کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، دوسرا یہ کہ صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں ضرور پڑھا کروں، اور تیسرا یہ کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں۔ یعنی مجھے صبح اٹھنے کا شک رہے گا، اٹھوں گا نہیں اٹھ پاؤں گا، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، جب تک جاگتے رہنے کی توقع ہے کہ میں مثال کے طور پر 10 بجے سونے کا عادی ہوں، 9:30 بجے وضو کیا، اپنے وطر وغیرہ پڑھ کے 10 بجے سو گئے، تاکہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکیں گے تو آپ کا وطر چونکہ پڑھا جا چکا۔ اللہ توفیق دے، کسی کو بیدار کر دے، پھر اٹھ کے 2 کر کے جتنی چاہے رکھتے ہیں پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ اگر بیدار ہو جائے تو پھر پہلے وطر کو توڑے، اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سا ہتھوڑا رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے پہلے وطر کو توڑنے کے لیے۔ پہلا وطر آپ نے پڑھا 10 بجے رات کے، اور وہ اللہ کے یہاں گیا، قبول ہوا نہیں ہوا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ 3 بجے 3:30 بجے اٹھ رہے ہیں تہجد کے لیے، 5 گھنٹے کے بعد یہ کون سی چیز ہے جو اب پہلے آپ کے وطر کو توڑے گی؟ کہتے ہیں جی 1 رکعت اور پڑھے تو پہلا ٹوٹ گیا، 2 ہو گئے۔ اب دیکھو کہاں وہ پڑھا گیا، کہاں یہ پڑھا گیا۔ 10 بجے 2 رکعتیں پڑھی، 1 رکعت آپ نے پڑھی 10 بجے وطر کی، اور 3 3:30 بجے پھر جا کے 1 رکعت پڑھی، تو وطر 2 مرتبہ نہ ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وطرانہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ نہیں جی 2 نہیں، ہم تو پھر 1 اور آخر میں پڑھیں گے، تو نبی تو 2 کہہ رہے ہیں نہیں پڑھو، یہ 3 پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ نقد وطر کا مسئلہ جو ہے نا، وہ اہل علم میں یقیناً جگہ پائے ہوئے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر بیدار ہو جائیں تو 2 کر کے جتنی چاہیں رکھتے پڑھتے رہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور صلاۃ الضحیٰ یہ جو 2 سے لے کے 8 رکعتوں تک ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے اس کا اندازہ آپ کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یا اس کے جسم پر صدقہ دینا لازم ہو چکا ہوتا ہے۔ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ، اور یہ جسم کے پورے جوڑ، ہر جوڑ پر۔ اب دیکھو جسم میں کتنے جوڑ ہیں، یہاں ہی پتہ نہیں کتنے آ گئے، صرف مٹھی کے اندر بند جائیں، اور پورے جسم میں 360 معروف ہے نا، 360 جوڑ ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، جو جوائنٹس کہہ لیں آپ۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ ہر جوائنٹ پر صدقہ ہے، لازم ہے۔ صبح اٹھایا، اللہ رب العزت نے آپ کا جسم تندرست و توانا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے سارے جوڑ کام کر رہے ہیں۔ جوڑوں کا ہی تو انسان ہے، جس کے جوڑ خراب ہو گئے وہ تو مارا گیا نا، وہ تو ہڈیاں چھلک گئیں، تو وہ نہ سیدھا چل سکتا ہے نہ سیدھا بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اس نے آپ کے جوڑ سلامت رکھے، صبح آپ سلامت اٹھے، ہر جوڑ پر صدقہ دینا لازم ہے۔ اب فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ، سبحان اللہ کہے گا تو صدقہ ہے۔ کلُّ تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہے گا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہے گا تو بھی یہ صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہے گا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، کسی کو نیکی کا حکم، کوئی نیکی کی بات بتائے گا تو بھی یہ صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور کسی کو برے کام سے روکے گا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنے کام کرو گے، 360 کام کوئی آسان ہے؟ 360 جوڑوں پر صدقہ ہے، اور 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا الفاظ میں، زبان سے، کاموں سے اتنا آسان نہیں ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اگر 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا۔ اب یہ ہے صلاۃ الاوابین کا یا صلاۃ الضحیٰ کا فائدہ،
اور اس کی برکت، اس کی فضیلت کے سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ جو تھا وہ صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور صلاۃ الضحیٰ کی تعداد جو رکعات کی بیان کی ہیں وہ پہلے میں نے ذکر کی ہیں۔ ابو داود اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، اس میں ہے قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قال اللہ عز وجل ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، صلی لی 4 رکعات من اول النہار، دن کے شروع میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ دو۔ وہی صلاۃ الضحیٰ جو ہیں، دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم میرے لیے پڑھ دو، اکفے کا آخرہ، تو اس دن کے آخر میں تجھے میں کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی دن کے شروع میں تم میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ دو، آخر دن تک یعنی سارے دن تک تمہارے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کوئی خطرہ ہے؟ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ، مالی، جانی، جسمانی، روحانی، کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ صرف 4 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا خود کفیل ہو جاتا ہے۔ اکفے کا، میں کافی ہو جاؤں گا، میں اس کے کسی بھی طرح کے خطرات سے اس کو محفوظ رکھوں گا۔ اور اس میں 4 رکعتیں آ گئیں۔ پہلی حدیث میں 2 رکعتیں ہیں، جس میں کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو سارے جسم کا صدقہ ہو گیا۔ اس حدیث میں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لو، سارا دن تمہاری حفاظت، میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ام ہانی بنت ابی طالب۔ وہ روایت بیان کرتی ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے ہجرت نہیں کی تھی، مکہ چھوڑ کر یہ مدینہ نہیں گئیں، مکہ میں ہی رہیں اور مسلمان ہوئیں، صحابیہ ہوئیں، لیکن رہیں مکہ میں ہی۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی بھی اس لیے نہیں کی تھی، ورنہ چچا زاد بہن تھیں، اتنے دور پار کی عورتوں سے آپ نے شادیاں کی، ان سے شادی کر لیتے، لیکن نہیں کی کیونکہ یہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئی تھی، تو ان کے اپنے حالات تھے۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مکہ کی بلائی جانب، مکہ کی بلائی جانب کون سی بنتی ہے؟ آج جدھر باب الفتح ہے نا، جدھر مروہ ہے، اب دیکھیں کہ مروہ سے آگے چلتے چلتے حرم کے بعد باب ملک عبدالعزیز اور باب ملک فہد، پھر آگے نکلے مسفلہ، یعنی وہ سارا جو ہے نا اس طرح آ رہا ہے۔ تو بالائی جانب باب فتح کی اوپر کا حصہ جو ہے یہ ہے بالائی جانب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بالائی جانب اپنا ڈیرا لگایا، اپنا خیمہ لگایا جو آپ نے رہائش بنائی تھی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ بالائی جانب سے داخل ہوئے اور زیریں جانب سے نکل گئے، یعنی آپ بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور جب حج سے فارغ ہوئے تو زیریں جانب سے نکل گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر کا انداز مکہ کے سلسلہ میں یہی رہا۔ کہتی ہیں کہ آپ نے بالائی جانب آ کے اپنی رہائش بنائی، اور میں ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس آئی تو دیکھا کہ آپ نہانے کے لیے اٹھے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کوئی کپڑا پکڑا ہوا ہے، تو کپڑا پکڑ کر آپ کو پردہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خیمے کے لیے وہاں کوئی ہم کہیں کہ باتھ روم اور یہ ٹائلٹ اور وہ ایسا تو تھا نہیں، پردہ کسی نہ کسی چیز کا کیا جاتا تھا۔ ایک آدمی کپڑا پکڑ کے ایسے پیچھے آدمی اس کپڑے کے پیچھے نہا لے، نہ اس کو نظر آیا نہ کسی اور کو نظر آیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے ایک کپڑے سے آپ کو پردہ کیا ہوا ہے اور آپ پیچھے نہا رہے ہیں۔ پھر آپ نے کپڑا لیا اور اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور یہ بدن پر لپیٹنے کی شکل یہ تھی کہ جیسے ٹاول لیتے ہیں نا، یعنی ٹاول سے جسم کا پانی پونچھ لیا، وہ کپڑے کے اندر سما گیا۔ آپ نے وہ کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور اس کے بعد آپ نے 8 رکعات ادا کی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ صلاۃ الضحیٰ ہے۔ اب یہ
صلاۃ الضحیٰ کی اہمیت یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور جہاد کا سفر ہے، کیونکہ آپ فتح مکہ کے موقع پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ نماز نفل ہے لیکن آپ نے پھر بھی پڑھی، نفل ہے لیکن پھر بھی پڑھی، سفر ہے پھر بھی پڑھی، تو یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور صلاۃ الضحیٰ کا افضل وقت کون سا ہے؟ اس سلسلہ میں صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زید بن ارقم وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگیں۔ اونٹ کے بچے کے پاؤں، ظاہر ہے کہ بڑا اونٹ جو ہے اس کے پاؤں جلنے والے نہیں رہتے، وہ نرم گرم سخت ہر طرح کی زمین پہ چل رہے ہیں، وہ نیچے سے بہت سخت ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کا وہ پاؤں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نرم ہے، اور وہ جلدی ریت گرم ہونے پر گرمی محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو آپ چونکہ بکریاں چلانے والے، اونٹوں کے اندر رہنے والے، اونٹوں کو دیکھنے والے، اونٹوں کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، ہے نا، حدیث مشہور ہے، شروع میں یہ کتاب میں پہلے دروس میں یہ بات گزری ہے کہ نماز کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا پڑھ لو۔ پوچھا گیا کہ ہم اونٹوں کے باڑے میں پڑھ لیں؟ تو فرمایا نہ پڑھو، اونٹوں کے باڑے میں نہ پڑھو، بکریوں کے باڑے میں پڑھو۔ بکریاں نرم سا جانور ہے، ہلکا پھلکا سا، وہ کیا کرے گا، اور اونٹ کا خطرہ ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر شیطنت پائی جاتی ہے، یعنی اس کی فطرت میں شیطانی پن ہے، خطرہ ہے کہ تم نماز پڑھنے لگے اور یہ کوئی اپنی کارروائی ڈال دے۔ اب اس کا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا منہ ہوتا ہے، وہ یہاں سے اگر منہ اس نے ڈال لیا تو آج کل وہ بڑی بڑی کرینیں ہیں نا، سامان اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں، وہ اوپر سے اسی طرح جاتا ہے وہ۔ تو اونٹ کا منہ اگر اس طرح کہیں کسی کے سر کو پکڑ کے اس نے کہا کہ اس کو میں باڑے سے باہر پھینکوں گا تو اس کے لیے آسان ہے، جانور بھی بہت بڑا ہے، طاقت بھی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے باڑے میں نہ پڑھو، اس کے اندر شیطان کا اثر ہے، یعنی وہ شیطان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری کا، گائے کا کوئی بھی گوشت کھاؤ، وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا وضو بحال ہے۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کی مصلحت کیا ہوگی پھر؟ اب وہی کہ اس کے اندر شیطانی پائی جاتی ہے، اس کا گوشت کھائیں گے تو ظاہر کے اندر گیا نا، شیطان کا اثر بندے میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب نماز پڑھے گا تو شیطان اپنا اثر دکھائے گا، اس سے پہلے وضو کرے گا، وضو کے ساتھ اس کا شیطانی اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین جو ہے اس کا وقت جب اونٹ کے بچے کے پاؤں زمین پر جلنے لگیں، ریت پر۔ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، ترمد الرمد کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، جلانا۔ اسی سے رمد تھوڑا سا آگے لگائیں الف نون تو کیا بن جاتا ہے یہ والا؟ رمضان نہیں بن گیا، رمد ہے اصل روٹ آف دی ورڈ، رمد، را میم ضاد، الف لام لگائیں تو یہ ہو گیا رمضان۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس کا نام رمضان اس لیے ہے۔ اور رمد کا لفظ حدیث میں صحیح مسلم میں یہ موجود ہے، جلانے کے معنی میں۔ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں وہ ہے وقت صلاۃ الاوابین کا۔ یہ ہے صحیح مسلم اور مسند امام احمد کی حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، اور ایک ضعیف سند والی روایت ہے جو ہمارے پاکستان انڈیا میں اتنے زور سے پکڑی رکھی ہے لوگوں نے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں جی مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الاوابین، مغرب اور عشاء کے درمیان 8 رکعتیں پڑھیں، یہ ہے صلاۃ الاوابین، جبکہ اس کی سند ثابت نہیں ہے، سند ضعیف ہے۔ اور جس کی سند صحیح ہے وہ ہے یہ حدیث، اور اس کا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟
جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگیں، مغرب عشاء کے درمیان ایسا ہوگا؟ آپ نے مغرب شام عشاء کا ذکر ہی نہیں کیا، اور یقینی بات ہے کہ پاؤں تب جلیں گے جب سورج ہوگا، اور سورج گرم کرے گا ریت کو۔ تو ہمارے وہ بس صرف اپنی کیا کہیں گے، اپنی اڑی اور اپنی ضد، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری ایک کنڈی ہے، وہ جہاں لگ گئی ہے وہ کھلتی نہیں، ایسی زنگ لگا ہوا ہے کنڈی کو، آپ قرآن پڑھ جاؤ، حدیثیں پڑھ جاؤ، سب سنا جاؤ، وہ کنڈی نہیں کھلتی۔ اور WD-40 آج کل اتنا طاقتور کو نظر نہیں آتا، چیزیں ساری 2 نمبر نکلنا شروع ہو گئی ہیں، نہیں تو وہاں کوئی WD-40 مارنے والا ہوا ہے۔ وضو کے بعد 2 نفل پڑھنا، یہ صلاۃ تحیۃ الوضو ہو گیا نا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور صحابہ کی طرف حسب عادت آپ نے صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کیا، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ پورے گھوم کر صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں ایسا نہیں کرتے، ہمارے یہاں کس طرف منہ لے کے جاتے ہیں؟ دائیں طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب کچھ لوگ پیچھے ہیں، کچھ لوگ آگے ہیں، اور پاکستان انڈیا سے دائیں طرف اگر منہ کر کے بیٹھیں تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک کتب ستارہ اوپر اور بغداد شریف نیچے، اور بغداد شریف والے کے بغیر ہماری بنتی نہیں کوئی، جب تک ان کا ذکر نہ آئے، 11ویں شریف کا حوالہ نہ دیں، ہماری اسلامی حالت ہی پوری نہیں لگتی کہ ہم کچھ حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ پورا گھوم جائے، پہلے آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف تھا، اب گھوم کے پشت کعبہ کی طرف کریں اور چہرہ اپنے مقتدیوں کی طرف پھیریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، جب صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا، یا بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے بتاؤ کہ تم نے مسلمان ہونے کے بعد کون سا کوئی ایسا بڑا خاص عمل کیا ہے؟ انی سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے تیرے قدموں کی چاپ اپنے آگے جنت میں سنی ہے، جنت میں ایک اور اپنے بھی آگے۔ کیا کرتے ہو؟ آدمی کہتا ہے کیا کرتے ہو کہ تمہارا یہ کیا ہے، اتنی اہمیت کہ میں جنت میں تھا، جنت کی سیر کر رہا ہوں، تو مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال ہیں جو زمین پر چل رہے، اللہ رب العزت ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا رہا۔ کہا کہ یہ ایسے نہیں ملتا درجہ، کیا کرتے ہو، کیا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کوئی ایسا بڑا کام تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دن ہو یا رات ہو، اب ساتھ میں یہ بھی لگا لیں کہ گرمی ہو یا سردی ہو، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت میں کم از کم ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو کا اتنا فائدہ، اتنی فضیلت، اتنی برکت ہے کہ زمین پر چل رہے ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا رہا ہے۔ اب ایک نماز ہے، اور نماز بھی تھوڑی اہم ہے، وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل بھی ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے نماز استخارہ، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استخارہ کے سلسلہ میں لوگ بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور کچھ مولوی حضرات غلط کاریوں میں، غلط کاری کا لفظ ذرا تھوڑا سخت ہے، لیکن لوگوں کو لوٹنے کے لیے کچھ ایسے رنگ بنائے گئے ہیں کہ کام میرا ہے اور استخارہ مولوی صاحب کریں گے۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کوئی سوال ہو تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس فوت ہونے والے کی مغفرت فرمائے، وسیع کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں، یہ جو یونیورسٹی ہے دمام یونیورسٹی، اسی میں وہ کام کرتے ہیں. ان کے داماد پچھلے پیر کو فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی بھی سب سے درخواست ہے کہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ جو بیوہ بیٹی ہیں ان کی اور بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے، اور جو فوت ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. اور بھی کوئی کسی کا فوت ہوا ہے اللہ اس کی مغفرت کرے، اور کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. فرض نماز کے بعد دوسری نماز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی جماعت بھی کیوں نہ ہو. فجر کی جماعت میں فجر کے بعد نفل نہیں ہے، لیکن جماعت مل جائے. آپ اپنے دوسری جگہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، جماعت مل جائے تو شامل ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ 2 آدمی پیچھے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا اب مسلمان انتما، کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان ہیں. تو کہا جماعت میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیرے پر نماز پڑھ کے آئے ہیں، گھر میں، ڈیرے میں، خیمے میں. تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو اور تم کہیں آؤ اور جماعت کھڑی ہو تو جماعت میں شامل ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو وہ فجر کی ہی کیوں نہ ہو اور عصر کی ہی کیوں نہ ہو، ان دونوں کے بعد ہے نا منع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتا رہا ہے کہ مکروہ اوقات کی نماز بھی کیوں نہ ہو، جب جماعت مل رہی ہے تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے. ایک آدمی آیا ہمارے ساتھ نماز پڑھا، ایک رکعت چھوٹ گیا تھا تو پھر وہ مکمل کیا. دوسرا ایک ہم لوگ سلام دے دیے، وہ نماز پڑھ لیا تھا. پھر اور ایک آدمی آیا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو بولا کہ آپ نماز پڑھو میں پیچھے ٹھہرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. وہ بھی ایسے ہی ہے نا کہ ایک حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی آیا، جماعت ہو چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی صدقہ کرے، اس کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تاکہ اس کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے. ہمارے یہاں مسجد میں بورڈ لکھ کے لگا دیتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم سے جماعت دوسری کا حکم دے رہے ہیں. کوئی آدمی اٹھ کے صدقہ کرے، دوسری جماعت کا حکم ہوا نا. ہمارے مولوی صاحب نے بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ یہاں دوسری جماعت کرانا منع ہے. ہماری مسجدوں میں بھی تو بڑے بڑے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں. اشراق اور پابندی بولتے ہیں، جیسا اول وقت میں اگر نماز پڑھ لی تو بعد میں پھر پابندی پڑھنی نہیں، آپ نے 2 رکعتیں اشراق والی پڑھ لی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو 9:30 10 10:30 بجے ٹائم ملتا ہے اور 8 رکعتیں اب اور پڑھتے ہیں تو آپ کی 2 نمازیں ہوں گی، ایک اشراق اور ایک ضحیٰ اور اوابین. کیونکہ اصلاً یہ 2 نام ہیں، یہ 2 نام ہیں. اشراق جو سورج اگتے ہی، جس کے ساتھ حدیث کا تعلق وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھے، ذکر اذکار میں مشغول رہے، اور جب سورج نکل جائے، تھوڑا اونچا ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج و عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. یہ تو بہت ہی اجر و ثواب والی حدیث ہے نا، حج و عمرہ کے برابر. یہ اشراق ہیں 2 رکعتیں، یہ اشراق 2 رکعتیں ہیں. اب بعد میں تھوڑا ٹھہر کر 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی. پہلی اس وقت جو سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد تقریباً، وہ 2 رکعتیں ہیں. کوئی بات نہیں، جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ کہ آپ اس وقت 2 پڑھ لیں کافی ہے. چاشت یہی ضحیٰ ہے نا، اوابین، جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگتے ہیں اسی کو چاشت. چاشت فارسی ہے اور ضحیٰ عربی ہے، یہ ایک ہی بات ہے، اور صلاۃ الاوابین اسی کا نام ہے. اوابین کا معنی ہے اصل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اب 9-10 بجے جو آدمی وضو کر کے 8 رکعتیں پڑھتا ہے، اگر اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو کون ہے، کام لگا ہوا ہے، اپنا
آدمی مصروف ہوتا ہے تو تمام مصروفیات کو چھوڑ کے جب وہ اللہ کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف خاص رجوع کرنے والا آدمی شمار ہوگا۔ جمعے والے دن جب موبائل میں اذان ہوتی تو امام آنے میں تھوڑا ٹائم رہتا ہے، اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا صحیح ہے؟ جمعے کے دن جو موبائل میں اذان ہوتی ہے نا وہ ظہر کی ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ موبائلوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ظہر کی ہوتی ہے۔ اور جمعے کے دن بھی جب ظہر کی اذان دے رہا ہے تو اس کا گلا دبائیں، موبائل کا گلا دبائیں اس کو مسجد کے اندر۔ ایسے بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن موبائل مسجد میں نہ جائے جس میں یہ لگا ہوا ایپ، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یا اس کو سائلنٹ رکھیں، وہ بہت لوگوں کو بلا وجہ پریشان کرتا ہے۔ امام ابھی آیا نہیں، ممبر پہ بیٹھا نہیں، یہاں مسجد میں یہاں جگہ جگہ اذانیں ہو رہی ہیں۔ اب امام آ کے 10 منٹ کے بعد ممبر پہ بیٹھا اور وہاں اب اذان شروع ہوئی، ہر آدمی سوچتا ہے کہ امام لیٹ ہو گیا۔ نہیں، امام کا جمعے کا وقت الگ ہے، ظہر کا وقت الگ ہے، لہٰذا جو سنتیں پڑھتے ہیں ان کو مسجد میں آتے ہی جو کچھ کرنا ہے کر لینا ہے، بیٹھنے کے بعد اٹھ کر سنتیں پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ بیٹھنے سے پہلے یہ ہے تحیۃ المسجد، اور یہ تحیۃ الوضو سے زیادہ واجب ہے۔ تحیۃ الوضو پڑھو نہ پڑھو، ثواب تو بہت ہے لیکن نہ پڑھو۔ تحیۃ المسجد کو نہ پڑھنے والی کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں مت بیٹھو جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لو، لہذا وہ تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے، اذانیں ہوں، امام آئے نہ آئے، جتنی 2-4 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتا ہے بیٹھ جائے، اور اب وہ بیٹھا رہے، فرضوں میں امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ کوئی دیر سے آتا ہے، جیسے کہ اذان شروع ہو گئی تو اذان کے بعد نماز پڑھے ہو کہ اسے فوراً آگے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اذان کا جواب دینا سنت ہے، اور جمعہ کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرنا جو نماز کے یا خطبے کے معنی ہے وہ واجب ہے۔ آپ آتے ہی اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیے۔ نماز اذان تو 3-4 منٹ لگتے ہیں، اگر آپ آئے اذان شروع ہوگی 2 رکعتیں پڑھیں، آدھی اذان آخری حصہ اذان کا آپ کو ملتا ہے اس کا جواب دیں اور اذان کی دعا مانگ لیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اذان سننے تک آپ کھڑے رہیں، امام کھڑا ہو جائے اور آپ سنتے پڑھنا شروع کر دیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اور یہ سنت نماز جمعے کی نماز کے بعد جو سنت ہے وہ گھر میں پڑھنا ہوتا ہے، دونوں طرح جائز ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مسجد میں پڑھے وہ 4 پڑھے، اور خود آپ نے گھر میں جا کے 2 پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں جا کے پڑھے تو 2 پڑھ لے، مسجد میں پڑھے 4 پڑھ لے، اور اگر مسجد میں بھی 2 ہی پڑھ لے تو گزارا ہو جائے گا۔ افضل یہ ہے کہ 4 تو افضل ہوں گی ہی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 4 پڑھو مسجد میں، لیکن اگر کوئی 2 پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کافی ہے، کیونکہ آپ نے جمعے کی ہی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اگرچہ گھر میں پڑھی ہیں۔ شیخ صاحب جب خطبہ جمعے کا دوسرا سیشن شروع ہوتا تب بھی پڑھ سکتے ہیں تحیۃ المسجد؟ تحیۃ المسجد جب بھی کوئی مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے وہ پڑھ کے بیٹھیں، یا آپ نے دیکھا کہ ابھی آخری خطبہ ہے 1-8 منٹ میں یہ خطبہ بھی ختم ہو جائے گا اور میری ابھی نماز مکمل نہیں ہوگی، وہ کھڑا رہے، دعا میں شامل ہو جائے لیکن کھڑا رہے، بیٹھے نہیں، وہ بعد میں پڑھ لے۔ خطبے کے آخری حصے دعا مانگتے ہیں تو کئی بار ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں، اگر امام ہاتھ اٹھائے تو آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر امام ہاتھ نہیں اٹھاتا تو آپ بھی اسی طرح۔ اب امام ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے فوری طور پہ ہاتھ اٹھا کے پھر زور سے آمین بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں اور آمین بھی آہستہ کہیں، وہاں بلند آواز سے آمین کہنے کا کوئی معنی نہیں۔ البتہ اگر کسی وجہ سے کسی سبب کے تحت امام نے بلند آواز سے دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ بھی اٹھا لیے، جیسے ایک استسقاء وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ بھی اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔